بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. رواہ البخاری. محترم حضرات، صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے، اور اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بری چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے. 4 بری چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. اور اس حدیث کی شرح میں محدثین نے لکھا ہے کہ یہ جوامع الکلم میں سے، یعنی وہ احادیث جس میں الفاظ تو بہت کم ہیں، چھوٹی حدیث ہے، لیکن اس کے اندر معانی بہت زیادہ ہے. دیکھنے میں ایک چھوٹی دعا ہے، لیکن اس کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہیں. اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں ان 4 چیزوں سے اپنی دعاؤں میں پناہ مانگتا اللہ تعالی سے، تو دین اور دنیا دونوں اعتبار سے وہ ہر شر سے سلامت رہے گا. دین اور دنیا دونوں اعتبار سے ہر شر سے وہ سلامت رہے. دین کے بارے میں بھی وہ کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہوگا، اور دنیوی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو مصائب سے، مشکلات سے، حوادث سے، پریشانیوں سے، بلاؤں سے، آفتوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے. تو بڑی جامع حدیث ہے. اور اس حدیث کی اہمیت اس بات سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جن 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کا اپنی امت کو حکم دیا ہے، ان 4 چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کثرت سے پناہ مانگتے تھے. آپ خود اس پر عمل کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن دعاؤں کو اپنی زندگی میں بکثرت پڑھا کرتے تھے، زیادہ ان دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے. اس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کا حکم بھی دیا ہے، اس دعا کو پڑھنے کا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو بکثرت پڑھتے تھے. تو اس دعا کے اندر کیا ہے؟ 4 بری چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دے. پہلی چیز تعوذ باللہ من جہد البلاء. ایسی مشقت، ایسی تکلیف، ایسی پریشانی یا ایسی آزمائش جو انسان کو تھکا دے، اس کو انسان برداشت نہ کر سکے، اس کو ہٹانے پر اس کی قدرت نہ ہو. بسا اوقات انسان کی زندگی میں مسلسل بلائیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ایک کے بعد دیگرے، اور لگی رہتی ہیں. تو جب مسلسل پریشانیاں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، امتحانات آتے ہیں، تو یہ اس کے لیے بہت مشکل گھڑی ہوتی ہے. بسا اوقات انسان اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تقدیر پر اعتراض کر بیٹھتا ہے، اور کہیں غلط راستے پر چلا جاتا ہے. شیطان اس کو بہکانے میں، بھٹکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو اس لیے ایسی مشقت، ایسی تکلیف جو انسان برداشت نہ کر سکے، اور ایسی بڑی آزمائش جو اس کے لیے ایک امتحان اور آزمائش بن جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے پناہ مانگو. کہ مسلسل ہماری زندگی میں پریشانیاں لگی رہیں جس کو میں برداشت نہ کر سکوں. ایک 2 آزمائش ہو تو انسان برداشت کر لیا، لیکن اگر کنٹینیو مسلسل اس کی زندگی میں آفتیں، پریشانیاں، ایک ایک تکلیف آ رہی ہے، تو یہ بہت بڑی چیز ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی مصیبت اور پریشانی سے تم اللہ کی پناہ مانگو. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء. تو پہلی چیز تعوذ باللہ من جہد البلاء،
وہ درک الشقا. دوسری چیز یہ ہے شقا مانے بدبختی، ہلاکت، ہلاکت کے پانے سے. اب یہ ہلاکت بدبختی چاہے دین میں ہو یا دنیا میں ہو، کسی بھی چیز میں میرے کسی گناہ کی سزا میں اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے اور مجھے ہلاکت میں ڈال دے تو اے اللہ میں تیری اس سے پناہ چاہتا ہوں. ترک الشقا وسوء القضاء، اور برے فیصلے سے. برے فیصلے چاہے وہ دین کے بارے میں ہو یا دنیا کے بارے میں ہو، چاہے ہماری اپنی ذات کے بارے میں ہو، چاہے ہمارے بیوی بچوں کے بارے میں ہو یا ہمارے کاروبار کے بارے میں ہو، ہمارے مال کے بارے میں ہو، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا ہمارے بارے میں برا فیصلہ. تو دعائے قنوت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقینی شر ما قضیت پڑھتے تھے. دعائے قنوت میں ایک لفظ ہے وقینی شر ما قضیت. اے اللہ تو مجھے اگر میرے تقدیر میں کوئی برا فیصلہ کر دیا ہے تو اللہ تو اس سے مجھے بچا لے. اور انسان کی دعا سے تقدیر کے فیصلے بھی بدل جاتے ہیں. جب انسان اللہ سے مسلسل پناہ مانگے گا، دعا کرے گا، اللہ سے لو لگائے گا، تو اگر اس کے بارے میں، اس کی تقدیر میں کوئی برا فیصلہ ہو گیا ہے، چاہے اس کے مال کے بارے میں، اس کے کاروبار کے بارے میں، اس کے اہل و عیال کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ اس برے فیصلے سے اس کی حفاظت کر لے گا. سوء القضاء وہ شماتت الاعداء. اور چوتھی چیز ہے دشمن کے ہنسنے سے. میری زندگی میں کوئی ایسی مصیبت، ایسی پریشانی، کوئی ایسا حادثہ، کوئی ایسا موقع نہ آئے کہ میرے دشمنوں کو میرے اوپر ہنسنے کا موقع ملے، وہ خوشی منائے میری پریشانی کو دیکھ کر کے. تو دشمنوں کے ہنسنے سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. تو دیکھیے کہ یہ چار چیزیں بڑی عظیم ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان چار چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم بھی دیا ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت اس دعا کا اہتمام کرتے تھے اور اپنی زندگی میں ان چار چیزوں سے پناہ مانگتے تھے. اگر انسان ان چار چیزوں سے مسلسل پناہ مانگتا ہے تو وہ دین کے اعتبار سے بھی سلامت رہے گا اور دنیا کے اعتبار سے بھی سلامت رہے گا. اور کوئی بہت لمبی چوڑی دعا نہیں ہے، ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے اور اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کرنا چاہیے اور بکثرت اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اللہ اس دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے برائیوں سے محفوظ رکھے اور خیر کے کام، بھلائی کے کام انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار اور دعاؤں کی پابندی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. آمین. صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.